الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان والصلاة والسلام على التمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 77 پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سبق نمبر 77، تعلیلات۔ ماقبل میں ہم گردانیں پڑھ چکے ہیں۔ آج سے جو گردان ہم نے باع کی گردان جو پڑھی ہے اس کی تعلیل شروع ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں، جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اسے علال یا تعلیل کہتے ہیں۔ فائدہ رابعہ میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ ہفت اقسام میں جو تغیر معطل میں ہوتا ہے اس کو علال یا تعلیل کہتے ہیں۔ تو یہ اجوف جو ہے یہ بھی معطل ہی کی قسمیں ہے۔ تو باع یہ معطل میں تغیر ہو رہا ہے باع کی گردان میں، اس وجہ سے نام رکھا گیا تعلیلات۔ دیکھیے تعلیلات، باع اصل میں بیع تھا، بر وزن ضرب، یا متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، باع ہو گیا۔ اب یہ جو تعلیل ہے دوسرے صیغوں میں بھی جاری ہوگی، مثلا باع، باعو، باعت، باعتا تک یہی تعلیل جاری ہوگی۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ تثنیہ مذکر غائب باع کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے باع اصل میں بیعا تھا، یا متحرک، بیعا میں بھی یا متحرک ہے، اس سے پہلا حرف با مفتوح ہے، یا کو الف سے بدل دیا، باع ہو گیا۔ کہا جائے باعو کی تعلیل کیجئے، باعو، تو آپ کہیں گے باعو اصل میں بیعو تھا۔ سب سے پہلے تعلیل کرنے کے لیے اصل کو نکالا جاتا ہے۔ اصل نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماقبل میں ہم نے ضربہ کی گردان جو پڑھی ہے، ضربہ ضربہ ضربو، تو اس وزن پر صیغے کو لانا ہوتا ہے، جو بھی صیغہ ہو۔ مثلا باعو ایک صیغہ ہے، اب باعو جمع مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے، تو ضربو یہ بھی ماضی معروف کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو باعو کو ضربو کے وزن پر لانا ہے۔ یہی اصل نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے باعو بایعو بر وزن ضربو، بایعو ضربو اصل ہو گئی۔ پھر تعلیل کی جاتی ہے، تو آپ کہیں گے بایعو تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، باعو ہو گیا۔ تو 5 صیغوں کی تعلیل ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے بعنا، ماضی معروف والا بعنا جمع مؤنث غائب، بعنا اصل میں بیعنا تھا، بر وزن ضربنا، بیعنا ضربنا۔ اب دیکھیے تعلیل، یا متحرک ہے بیعنا میں، آپ دیکھ رہے با کے بعد جو یا ہے متحرک، حرکت والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، یا متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، یعنی با۔ تو اب کیا کیا جائیں گے، یا کو الف سے بدل دیا، باعنا ہوا، اوپر والا یہ قاعدہ کیا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا، باعنا ہوا۔ 2 ساکن جمع ہوئے، الف اور عین۔ باعنا میں عین تو پہلے سے ساکن تھا، پھر الف بھی ساکن، تو 2 ساکن جمع ہو گئے، الف اور عین۔ تو کیا کیا جائیں گا، الف کو گرا دیا، باعنا ہوا، ابھی بعنا نہیں ہوا ہے بلکہ ہوا باعنا۔ پھر با کے فتحے کو کسرے سے بدلا، یعنی باعنا میں جو با پر جو فتحہ ہے اس کو کسرے سے بدلیں گے۔ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ یا تھا نہ کہ واو، بعنا ہو گیا، بعنا ہو گیا۔ اب یہ ایک صیغے کی تعلیل
لکھی گئی ہے بعنا جمع مؤنث غائب کی. اگر آپ سے کہا جائے کہ واحد مذکر حاضر بعتا کی تعلیل کیجئے، تو جو تعلیل یہی یہاں پر ہم نے کی ہے بعنا کی، وہی تعلیل بعتا کے بھی ہوگی، صرف صیغے کا فرق ہوتے چلے جائے گا. تو آپ کہیں گے کہ بعتا اصل میں بیعتا تھا، بیعتا بر وزن ضربتا، بیعتا ضربتا. پھر آپ کہیں گے کہ بیعتا میں یا متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، اس سے پہلے والا حرف مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا باعتا، بعتا سے بن جائے گا باعتا. دو ساکن جمع ہو جائیں گے الف اور عین، الف کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا بعتا. ابھی بعتا نہیں ہوا بلکہ ہوا بعتا. پھر کیا کیا جائے گا، با کے فتحے کو کسرے سے بدلیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ یا تھا نہ کہ واو، بعتا ہو جائے گا. پھر اگر آپ سے کہا جائے کہ جمع مؤنث حاضر بعتن کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے بعتن اصل میں بیعتن تھا، بیعتن بر وزن ضربتن. سب سے پہلے یا متحرک ما قبل مفتوح با یا کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا باعتن، باعتن. دو ساکن جمع ہوئے الف اور عین، الف کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا باعتن، باعتن. پھر با کے فتحے کو کسرے سے بدلیں گے تو ہو جائے گا بعتن. اگر آپ سے کہا جائے کہ با کے فتحے کو کسرہ سے کیوں بدلا تو آپ کہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ یا تھا نہ کہ واو، تو ہو جائے گا بعتن. اگر آپ سے کہا جائے کہ جمع متکلم بعنا کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے جمع متکلم بعنا اصل میں بیعنا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا باعنا. دو ساکن جمع ہوں گے الف اور عین، الف کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا باعنا، ابھی بعنا نہیں ہوا ہے. پھر با کے فتحے کو کسرے سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا بعنا. با کے فتحے کو کسرے سے کیوں بدلا گیا تو آپ جواب دیں گے اس لیے بدلایا گیا کہ پتہ چلے کہ جو حرف گرا ہے وہ یا ہے نہ کہ واو، ہو گیا بعنا. تو ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے. اب آگے ماضی مجہول کی تعلیل دیکھیے. بیع اصل میں بویع، بویع بر وزن ضریبا تھا. یہ جو تعلیلات ہوتی ہے آسانی پیدا کرنے کے غرض سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے بیع کو بولنا اور ادا کرنا آسان ہے، بویع کو ادا کرنا بنسبت بیع کے دشوار ہے. تو اب بویع میں تعلیل ہوگی تو بیع اصل میں بویع بر وزن ضریبا. بارہا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تعلیل کرتے وقت اصل کو نکالا جاتا ہے. اصل کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں ضریبا، ضریبا صحیح ہم پڑھ چکے ہیں تو بیع یہ باب ضربہ سے ہے اور بیع ماضی مجہول کا صیغہ، جو صیغہ ہوتا ہے اسی کی اصل نکالی جاتی ہے. تو بیع ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. تو اب اس کی اصل ضریبا کے وزن پر نکالی جائیں گی تو ضریبا بویع وزن بیٹھ رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیے. کسرہ یا پر دشوار تھا، یا کے نیچے جو کسرہ ہے وہ ادائیگی میں دشوار تھا، اس لیے اس سے پہلے حرف باقی حرکت دور کر کے، یعنی با پر جو ضمہ ہے اس کی حرکت کو دور کر کے یا کا کسرہ اس کو دے دیا، بیع ہو گیا. بہت آسان تعلیل ہے. اب یہی تعلیل بیعتا تک جاری ہوگی. اگر آپ سے کہا جائے بیعت کی تعلیل کیجئے واحد مؤنث غائب کی تو آپ کہیں گے بیعت اصل میں بویعت تھا، بویعت بر وزن ضریبت. اب کیا کہا جائے گا، یا پر کسرہ دشوار ہے تو یا کا کسرہ با کو دے دیا. جب یا کا کسرہ با کو دیں گے تو با پر جو حرکت ہے وہ خود بخود دور ہو جائیں گی تو بس ہو گیا بیعت. بہت آسان ہے.
اس میں یعنی ماضی مجہول میں صرف یا کا کسرہ ما قبل میں با کو دیا گیا ہے بس، تو خود بخود اس کی حرکت کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. تو بیعت سے بن جائے گا بیعت. اب آگے دیکھیے بیعنا صیغہ جمع مؤنث غائب مجہول، اصل میں بیعنا تھا بر وزن ضربنا، باقی حرکت دور کر کے یا کا کسرہ اس کو دے دیا، بیعنا ہوا. اب یا کا بیعنا میں یا کا کسرہ با کو دیں گے، یا کا کسرہ با کو دیں گے تو یا بھی ساکن اور عین بھی ساکن، با پر جو حرکت ہے وہ تو دور ہو جائیں گی. تو آپ دیکھ رہے ہو یا کا کسرہ با کو دینے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ دو ساکن جمع ہوئے، یا اور عین، یا کو گرا دیا، بیعنا ہو گیا. یہ ماضی مجہول کا بیعنا تھا. ماضی معروف کا بیعنا کی تعلیل ہم کر چکے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ جمع مذکر حاضر بیعتم ماضی مجہول کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے بیعتم اصل میں بویعتم تھا، بویعتم. بس سب سے آسان ہے تعلیل، یا کا کسرہ با کو دیں گے. اب یا کا کسرہ با کو دیا تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور عین، یا اور عین. تو آپ یا کو گرا دیں گے، ہو جائے گا بیعتم، ہو جائے گا بیعتم. اگر آپ سے کہا جائے ماضی مجہول میں آپ بیعنا کی تعلیل کیجئے، جمع متکلم بیعنا کی تعلیل کیجئے، آپ کہیں گے بیعنا اصل میں بیعنا تھا. تو یا کا کسرہ با کو دیں گے، دشواری کی وجہ سے دو ساکن جمع ہو جائیں گے، یا اور عین. تو یا کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا بیعنا. تو اس اعتبار سے ماضی مجہول کی بھی 14 صیغوں کی تعلیل، ان میں تمام صیغوں کی تعلیل نہیں لکھی جاتی ہے. حضرت نے تمام صیغوں، بس جو ضروری تعلیلات ہیں وہ لکھ دی گئی ہے، اور اسی تعلیل کی تعاون سے اور مدد سے آپ دوسرے صیغوں کی بھی تعلیل بآسانی کر سکتے ہیں. تھوڑی محنت کرنا ہوتی ہے، سوچنا ہوتا ہے، فکر کرنا ہوتی ہے. محنت جد و جہد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو محنت کرنا ضروری ہے. تو آپ تعلیلات میں محنت کیجئے. ایک دو صیغوں کی تعلیل لکھی گئی ہے، اس کے مدد سے آپ دوسرے تمام صیغوں کی تعلیل کر سکتے ہیں. تو آج کے سبق میں ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل ہو گئی اور ماضی مجہول کے 14 صیغوں کی تعلیل ہو چکی ہے. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.